تنویر، اگر تم اس وقت ذرا سا بھی نرم دلی دکھاتے بجائے اس کے کہ ظالم اور سنگ دل بن کر مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھتے تو شاید آج میں تم سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ رانیہ نے الزام بھری نظروں سے کہا، جب تم دوسری عورتوں کے ساتھ سوتے تھے تو انہیں پیسے دیتے تھے، گھر اور گاڑیاں خرید کر دیتے تھے، لیکن میرے ساتھ کیا کیا؟ سڑک پر کھڑی عورتوں کی حالت مجھ سے بہتر تھی۔ آخر میں تو تم نے مجھ سے پورا فائدہ اٹھایا۔ کیا یہی تمہارا مطلب تھا؟ جب تم نے کہا کہ تمہیں رانیہ پر گناہ کا احساس ہے، تم نے اس کی سہیلی کو بھی نہیں بخشا۔ اس کے الفاظ ایک نوکیلی کوڑے کی طرح تھے۔ تنویر کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس کا سینہ زور زور سے اٹھنے لگا۔ ایک لمحے کو وہ واقعی سمجھ گیا کہ گناہ، بے بسی، شرمندگی اور دل کا کٹنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ سب اس وقت کیوں ہوا، تنویر نے مشکل سے کہا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ پہلی بار تھا میں نے کسی اور پر زبردستی کی۔ جب میں تم سے ملا تو پاگلوں جیسا ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں رانیہ کا نعم البدل سمجھا، لیکن اب جا کے احساس ہوا کہ تم خود رانیہ ہو، چاہے میں شیطان ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سب میں تمہاری وجہ سے بنا۔ رانیہ ششر رہ گئی۔ اچانک اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ تنویر نے کہا، جب سے میرا نے مرنے سے پہلے ہمارے درمیان کی غلط فہمیاں بتائی تھیں، تب سے رانیہ کا نام میرے دل پر بھاری ہو گیا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں پایا۔ میں نے کتنی ہی باتیں ضائع کر دی اور کتنی ہی غلط فہمیاں رہ گئیں۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو میں اپنے کیے کا ازالہ کرتا اور معافی مانگتا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ہمیشہ میرے قریب ہی رہی ہو۔ اچانک اس پر غصے اور کرب کا بوجھ چھا گیا۔ رانیہ، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم الیزا کے جسم میں نہ جاگتی تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کبھی نہ کرتا۔ میں شیطان اور عیاش ہوں، لیکن میں نے تم سے واقعی محبت کی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں نے صرف دو عورتوں سے محبت کی، پہلی رانیہ سے اور دوسری الیزا سے، جس نے مجھے جیل بھجوایا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے اسے روشنی نظر آئی۔ جیسے اس نے الیزا کو اپنے موزوں حریف سمجھنا شروع کیا تھا، تب تک وہ اس سے محبت میں پڑ چکا تھا۔ اس لیے وہ آدھی رات کو اس کے ولا تک پہنچتا تھا، اس لیے وہ میکس کو اس کے ساتھ دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ لیکن آخرکار یہ احساس ہوا کہ جس عورت سے وہ ہمیشہ محبت کرتا رہا وہ صرف رانیہ تھی۔ اس دنیا میں صرف رانیہ کی روح ہی اس کا روح دل جیت سکتی تھی۔ رانیہ نے پرسکون لہجے میں کہا، میں تمہیں بالکل صاف بتا سکتی ہوں کہ میری زندگی میں واحد بار جب میں نے محبت کی وہ تب تھی جب میں 17 سال کی عمر میں تم سے ملی تھی۔ تنویر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ خوشی سے مغلوب ہو گیا۔ لیکن تم کیا ہوا؟ رانیہ نے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کچھ سہنے کے بعد میں اب بھی کسی سے محبت کرنا جانتی ہوں؟ میری محبت کرنے کی صلاحیت اس دن مر گئی تھی جب تم نے مجھے جیل بھجوایا۔ تنویر نے کہا، یہ جان کر اس کے دل پر بوجھ پڑ گیا کہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اس پر بے انتہا ظلم کیا۔ کاش میرا نہ مرتی، وہ تو میرا کو ہی اذیت دے دے کر مار دیتا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس وقت جو ثبوت میرے ہاتھ آئے وہ سب تمہارے خلاف تھے۔ کتنی بدقسمتی تھی میری کہ مجھے پھنسا دیا گیا۔ رانیہ کے ہونٹوں پر ایک خود تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے صرف یہ مضحکہ خیز لگتا ہے کہ جس شخص سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اس نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا اور پھر مجھے جیل بھیج دیا۔ یہ تو اذیت تھی، لیکن سب سے زیادہ کردناک لمحہ وہ تھا جب میرا جیل میں مجھ سے ملنے آئی اور فاتحانہ انداز میں بتایا کہ اس نے میرے والدین کو قتل کیا تھا۔ رانیہ ہنس پڑی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس لمحے میں ہر چیز اور ہر کسی سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں جیل سے باہر آؤں گی تو مجھ سے سب کو مارنا چاہیے، بشمول میرا، شہزام، زارون اور تمہیں۔ وہ میرا کے ساتھ جڑے باقی سب لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں تمہاری ہڈیوں کو راکھ میں پیس دوں گی اور تمہارا خون اپنے والدین کی دعا کے لیے استعمال کروں گی۔ تنویر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے رانیہ کی آنکھوں میں سرخی دیکھی۔ یہ نفرت کی ایک شکل تھی، کیا نہیں؟ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو کیا وہ بھی نفرت سے بھر جاتا؟ حالانکہ وہ اپنے والدین کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھا، مگر اگر جب اسے جیل بھیجا گیا تو اس کے دونوں والدین مر چکے ہوتے تو وہ بھی نفرت سے بھر جاتا۔ اس کے علاوہ رانیہ کے والدین نے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ رانیہ بولی، میں بھاگنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہیں ملا۔
جب مجھے لگا کام کے لیے ایک جزیرے پر لے جایا گیا تو مجھے آخرکار موقع ملا، تاہم فرار کے دوران میں غلطی سے سمندر میں گر گئی۔ اس دن سمندری لہروں میں بہت بڑی تھی، اگرچہ میں تیرنا جانتی تھی۔ چند میٹر بلند لہروں نے مجھے فوراً سمندری تہہ پر بہا دیا۔ وہ مسکرائی اور اچانک پوچھا، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے تم نے شاید آپریشن تھیٹر میں کئی قریب کے کسی کے موت کے کیس دیکھے ہوں گے، پھر بھی تم شاید نہیں جانتے کہ مرنے سے پہلے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ بے تہہ سمندر میں سارے پانی میرے منہ اور ناک میں داخل ہو گیا، اور جب مجھے سمندری تہہ میں دھکیل دیا گیا تو پانی کا دباؤ میرے سر کو پھٹنے جیسا محسوس کروا رہا تھا۔ اس لمحے میں زندہ رہنا اتنا دردناک تھا۔ جب تنویر نوجوان تھا، وہ تیراکی کے دوران تقریباً ڈوب گیا تھا۔ وہ کوئی خوشگوار احساس نہیں تھا۔ بے چینی سمندر میں ہونا اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ ہونا چاہیے۔ تنویر کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور وہ کانپ اٹھا۔ اس کے دل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے ٹکڑوں میں کاٹا جا رہا ہو، پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رانیہ نے کہا، تم جانتے ہو مرنے سے پہلے میں اپنے آخری لمحات میں کیا سوچ رہی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ خدا اتنا ناجائز کیوں ہے۔ میں نالاں تھی اور وہ مجھے وہی احساس میں اس جسم میں جاگ اٹھنے کے بعد بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ شاید تم سمجھتے ہو کہ میں زندہ نکل آئی یہ بڑی بات ہے، لیکن کیا میں واقعی زندہ ہوں؟ رانیہ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا جسم نہیں ہے اور میں اپنی اصل شناخت کے نام سے اپنی زندگی جاری رکھ بھی نہیں سکتی۔ مجھے ابھی ابھی حقیقت چھپانی پڑتی ہے، ورنہ لوگ مجھے غیر فطری سمجھ لیں گے۔ اگر کچھ سچ ہے تو مجھے ایک نئی زندگی میں دوبارہ جنم ملا ہے۔ پچھلی زندگی کی رانیہ مر چکی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں تو میری لاش سمندر سے نکال لو یا کسی مچھلی کے منہ سے لے لو۔ البتہ مجھے ڈر ہے کہ میں شاید اسی مچھلی کا فضیلہ بن چکی ہوں۔ شیشے جیسے آنسو اس کے چہرے سے 2 قطاروں کے مانند بہنے لگے۔ یہ الفاظ وہ کافی عرصے سے اپنے اندر ہی دبائے ہوئے رکھی تھی۔ اس نے کبھی اپنے جذبات صابرین یا کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ وہ بس امید کرتی تھی کہ اس کے دوست اس کے مثبت پہلو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اس کی فکر مندی کریں گے، مگر تنویر کے سامنے وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ان کی ذاتی دشمنی زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی۔ تنویر نے اپنی مٹھیوں کو مضبوطی سے بھر لیا۔ کیا تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس بات کا حصہ رہا جس کی وجہ سے تمہاری موت ہوئی؟ کیا تم اتنی نفرت کرتی ہو کہ چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ رانیہ نے اس بارے میں غور کیا۔ حقیقت میں اگر تم نے اپنے خواطر تسکین کے لیے مجھے تمہارے ساتھ سونے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو شاید میں تم سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ تنویر کچھ ہکا بکا سا پوچھا، کیا تم نے جیل میں کہا نہیں تھا کہ میری ہڈیاں راکھ میں پس دینی چاہتی ہو؟ اصل قصوروار میرا تھا۔ تم لوگ صرف اس کے پردے میں بیوقوف بنے ہوئے تھے۔ وہی شخص تھا جس نے ہمیں عاشق سے دشمن بنایا۔ اس لیے اگر تب میں تمہاری محبت میں نہ بھی ہوتی تو میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہوتی اور میرا کبھی مجھے خوش دیکھنے کی برداشت نہ کرتی۔ رانیہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، کوئی بھی میرا کو میرے سے زیادہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ جب سے میں شیرازی خاندان میں داخل ہوئی اس نے خفیہ طور پر میری زندگی برباد کرنے کی کتنی کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والدین درمیان میں آئیں، اس لیے میں نے اسے برداشت کیا۔ البتہ میں نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ اور بھی زیادہ شیطانی ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تب تک نہیں چھوڑتی جب تک میں کسی بھکاری سے شادی نہ کرتی۔ تنویر نے اعتراف کیا کہ وہ مہربان آدمی نہیں تھا، مگر وہ میرا کے مقابلے میں بالکل معمولی تھا۔ رانیہ بولی، تم لوگوں کے بغیر میں شہزام یا زارون کسی وکیل کو تلاش کر لیتے۔ تم تینوں ایک ہو کر آسانی سے کوئی وکیل رکھوا کر مجھے جیل بھیج سکتے تھے۔ یا شاید شہزام و زارون نہ بھی ہوتے تو کوئی اور مرد ڈھونڈ لیا ہوتا جو مجھے جیل بھیج دے۔ ہو سکتا ہے میرا نے سمجھا ہو کہ تم وہ شخص ہو جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایسی صورت میں میرا المیہ اور مایوسی کہیں زیادہ شدید ہوتی۔ رانیہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی اور فل ٹو سیلنگ کھڑکی کی طرف گئی جہاں سے اس نے کنیبرا کی ہلچل بھری گلیوں کا منظر دیکھا۔ اس زندگی میں جس بات کا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کنیبرا آ گئی۔ مجھے ساحلی شہر میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ شاید میرے والد نے واقعی ہم سے محبت کی ہو، مگر اس کا خیال نہ تھا کہ اس کی سابقہ بیوی نے ایک شیطانی فطرت والا بچہ پیدا کیا ہے۔ وہاں سے یہ المیہ شروع ہوا۔ اس کی نازک اور پتلی کمر کو اس کی طرف کر کے کھڑے دیکھ کر تنویر کے دل میں پیچھے سے اسے گلے لگانے کا
زور آیا۔ رانیہ کی زندگی عذابناک و بدقسمت رہی تھی، تاہم وہ جانتا تھا اسے رانیہ کو گلے لگانے کا حق نہیں ہے۔ تنویر، برائے مہربانی چلے جائیں۔ رانیہ بالکل پیچھے نہیں مڑی۔ اگر تم 100 بار بھی معافی مانگو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے کہا کہ میں واحد آدمی ہوں جسے تم نے کبھی محبت کی، لیکن میں اس کا خواب نہیں دے سکتی لیکن میں اس کا جواب نہیں دے سکتی کیونکہ ہم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ الفاظ کبھی بھی تنویر کے اندر ایک زخم چھیڑ دیا۔ یہ الفاظ اسے اتنا تکلیف دے گئے کہ وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ رانیہ نے کہا کہ اگر تمہیں واقعی مجھ سے شرمندگی محسوس کرتے ہو تو میری شناخت بے نقاب نہ کرو۔ اب برائے کرم چلے جائیں اور مجھے تنگ نہ کرنا بند کریں۔ تمہارا مطلوبہ جواب تو تم حاصل کر چکے ہو۔ تنویر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ شرازی کارپوریشن سے کیسے باہر نکلا۔ چپل اور پاجامے پہنے ہوئے اور مصروف صبح میں ایک غیر معمولی شخص کی طرح سڑک پر چل رہا تھا۔ بیپ بیپ، کتنا پاگل ہے، تم نے سڑک پار کرنے سے پہلے ٹریفک لائسنس نہیں دیکھی؟ کسی نے ہارن مار کر غصے سے کہا۔ تنویر نے مڑ کر گاڑی کی طرف موت جیسی گھوٹ دکھائی۔ گاڑی کے مالک اس کی گھوٹ سے ڈر گیا۔ کیا تمہیں مرنے کی خواہش ہے؟ تم کہیں اور مر سکتے ہو، مجھے اپنے ساتھ نہ ڈالنا، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ تنویر خاموشی چال کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس اس نے اپنا ہاتھ گاڑی کی کنڈی پر رکھا اور انگلی موڑی۔ آؤ اور مجھے رون دو، میں جانا چاہتا ہوں مرنے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ڈرائیور چونک گیا، کتنا لعنتی پاگل ہے۔ ہاں، اب تم جان گئے کہ میں پاگل ہوں۔ تنویر ہنس پڑا۔ میں نہ صرف لعنتی پاگل ہوں بلکہ ایک گندا حرامی بھی۔ کیا تم جانتے ہو؟ بھائی ٹھیک ہے، پلیز راستہ چھوڑ دو، میں دوسری طرف سے نکل جاتا ہوں۔ ڈرائیور کو ڈر تھا کہ تنویر واقعی پاگل ہے، اس لیے اس نے فوراً گاڑی ریورس کی اور اسٹیئرنگ موڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ جب تنویر مصروف سڑک کے بیچ کھڑا تھا تو گزرنے والی گاڑیوں نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ سب نے اسے پاگل سمجھا اور اسے چھیڑنے کی ہمت نہ کی۔ سڑک چھوڑنے کے بعد تنویر مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ اس کا فون بجا مگر وہ کال اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب وہ چل چل کر تھک گیا اور اس کے جوتے بھی گھسنے لگے تو وہ سڑک کنارے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی دوبارہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون نکالا اور دیکھا کہ اسپتال کے ڈائریکٹر کی کال تھی۔ 10 سیکنڈ تک فون بجتا رہا، پھر اس نے کال اٹھائی۔ ڈائریکٹر جناب لاغاری، آخرکار آپ نے میری کال اٹھائی۔ ڈائریکٹر کی آواز بے حد پریشان تھی۔ ہم نے دوپہر 3 بجے کی سرجری پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ مریض کے گھر والوں نے رضامندی پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب وقت ہو گیا ہے کہ آپ آ کر تیاری کریں۔ تنویر نے جھک کر اپنا خالی دائیں ہاتھ کو دیکھا اور شرازی کارپوریشن سے نکلنے کے بعد مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیا؟ ڈائریکٹر تقریباً پاگل ہو گیا۔ اگر آپ سرجری کریں گے تو کامیابی کے امکانات کہیں زیادہ ہیں۔ مریض کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ نجات دہندہ؟ تنویر نے زبردستی ہنسی نکالی۔ کیا واقعی؟ میں تو صرف سرد، بے رحم اور گھٹیا انسان ہوں۔ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹر کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں سرجری نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ تنویر نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں سرجری کروں گا تو کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ ڈائریکٹر بھڑک اٹھا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ میں اس معاملے پر کبھی مذاق نہیں کروں گا۔ تنویر کی آواز کھوکھلی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود ہی سرجری کروں گا۔ ڈائریکٹر نے تلخ ہنسی ہنسی اور کال کاٹ دی۔ تنویر نے فون رکھ دیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر لرزنے لگے، حتیٰ کہ دل میں بھی اینٹھن ہونے لگی۔ وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ یہ معاملات آج بار بار ظاہر ہوئے لیکن یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی۔ اصل میں یہ ایڈرینالین رش تھا، ساتھ ہی اعصابی نظام کی بے ترتیبی تھی جس کے باعث بے چینی، ہاتھوں کا کانپنا، پٹھوں میں درد اور جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ سب اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، لیکن آخر اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ محبت شاید ہلکی سی لگتی ہو مگر جب تک اسے احساس ہوا وہ اس کے دل میں گہرائی تک پیوست ہو چکی تھی۔ تاہم یہ سب بے معنی تھا کیونکہ رانیہ نے کہا تھا وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ شرازی کارپوریشن۔ تنویر کے جانے کے بعد رانیہ کافی دیر تک فل سیلنگ کھڑکی کے سامنے کھڑی رہی تاکہ اپنے دل کو سنبھال سکے۔
اس نے تنویر کو سڑک پر پاگلوں جیسا برتاؤ کرتے دیکھا۔ وہ ایک کھوئے ہوئے بچے کی طرح بے سمت آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رانیہ نے آہستہ سے نظریں نیچے کر لیں۔ تبھی میکس کی کال آئی۔ رانیہ، اسٹیون نے بتایا کہ تنویر پھر تمہیں ڈھونڈنے آیا تھا اور اس نے کچھ عجیب باتیں بھی کیں۔ کیا اس نے تمہاری شناخت پر شک کر لیا ہے؟ اسے سب پتہ چل گیا ہے، رانیہ نے کچھ سوچنے کے بعد بے پرواہی سے جواب دیا۔ کال کے دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میکس نے ملی جلی کیفیت میں پوچھا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یقیناً پچھتاوا ہوا ہوگا جب پتہ چلا ہوگا کہ تم رانیہ ہو۔ ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے؟ رانیہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ میکس میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آخرکار تم دونوں کا ایک رشتے میں ہو۔ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی اور اب اسے معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ تم زندہ ہو تو شاید وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہو۔ بتاؤ، وہ ازالہ کیسے کر سکتا ہے؟ رانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ مثال کے طور پر تم سے شادی کر کے، میکس نے پرکھا۔ لیکن میں جانتا ہوں تم کبھی تنویر سے شادی نہیں کرو گی۔ رانیہ ہنس پڑی۔ اگر مجھ سے شادی کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یہ کوئی کفارہ نہیں، یہ تو اسے زندگی کا لطف اٹھانے کا ایک اور بہانہ دینا ہے۔ فکر نہ کرو، میرے اور اس کے بیچ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ فون کے دوسرے سرے پر میکس مسکرایا۔ فون بند ہونے کے بعد اس کی ٹیم کا ایک ساتھی آگے آیا اور ہنستے ہوئے اس کے کندھے سے ٹکرا گیا۔ کیا دلکش مسکراہٹ ہے، پھر اپنی بچپن کی ساتھی سے بات کر رہے تھے نا؟ میکس نے اسے گھورا مگر کچھ نہ کہا۔ اوہ، کتنا وقت گزر گیا ہے، اب تک اقرار محبت کامیاب نہیں ہوا۔ وہ ساتھی آنکھ دبا کر نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ کہیں تم کمزور تو نہیں؟ میکس کے چہرے پر فوراً سیاہی چھا گئی۔ چاہو تو ابھی مکے کھا کر دیکھ لو کہ میں کمزور ہوں یا نہیں۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، سب جانتے تھے کہ میکس کی صلاحیتیں غیر معمولی ہیں، اس لیے ساتھی نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ دیے۔ میں تو تمہارے ہی فائدے کی بات کر رہا تھا، بہتر ہے جلدی اظہار کر لو، ورنہ کیا ساری زندگی اس کے ساتھ بہن بھائی بن کر رہنے کا ارادہ ہے؟ میکس نے افسردگی سے ہنسی سانس بھری۔ تم نہیں سمجھتے، وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ میں نے اقرار کر دیا تو شاید ہم دوست بھی نہ رہ سکیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر چپ چاپ اس کا خیال رکھتے رہو، جب اسے کوئی موزوں شخص مل جائے تو اسے شادی کا تحفہ دے دینا۔ ساتھی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ نیک تمنائیں، لیکن میکس کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ اگلے 2 دنوں تک تنویر نے کمپنی نہ گیا نہ اسپتال، چاہے کمپنی کے بڑے افسران ہوں یا اسپتال کے لوگ۔ سب پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے، وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے کین نے تنویر کو ایک عام سے بار میں ڈھونڈ لیا۔ اسے دیکھ کر کین کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب اس نے تنویر کو بکھرا ہوا دیکھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، چشمہ نہیں پہنا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد سرخی تھی۔ اگر کین قریب جا کر غور نہ کرتا تو شاید پہچان ہی نہ پاتا کہ یہ وہی خوبرو اور پرکشش ڈاکٹر تنویر اور صدر لغاری کارپوریشن ہے۔ اس وقت تنویر نشے میں دھت تھا۔ کیا تم اس کے دوست ہو؟ بارٹینڈر نے کہا۔ اسے فوراً واپس لے جاؤ، یہ 2 راتوں سے شراب کو پانی کی طرح پی رہا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کچھ ہو جائے گا۔ شکریہ، کین نے بل ادا کیا، لیکن پلٹتے ہی اس نے دیکھا تنویر تو پہلے ہی لڑکھڑاتا ہوا بار سے باہر جا رہا تھا۔ صدر تنویر ذرا رکیں، لیکن اس کے پیچھے بھاگا۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا، تنویر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جیسے ہی وہ سے باہر نکلا، الٹیاں کرنے لگا، اس کی کہہ میں خون بھی شامل تھا۔ کین کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً ایمبولینس بلائی۔ اسپتال لے جانے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے تنویر کے اندرونی اعضاء میں خون بہہ رہا ہے۔ جب نرس اسے ڈرپ لگا رہی تھی، نشے میں دھت تنویر نے نرس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑبڑایا، رانیہ، رانیہ۔ نرس نے تنویر کو پہچان لیا۔ آخر وہ اسپتال کا سب سے شاندار ڈاکٹر تھا، لیکن اس جیسا آدمی اس کی پہنچ سے ہمیشہ باہر رہا تھا۔ عام طور پر وہ سفید کوٹ میں نہایت خوبصورت اور سنجیدہ لگتا تھا۔ نرس نے اسے کبھی اتنا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود اس وقت بھی اس کا بگڑا ہوا حسن دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس کی کمزور اور تھکی ہوئی حالت بھی کسی کو شرما سکتی تھی۔ کین نے جلدی سے نرس کا ہاتھ چھڑوایا، اسے سوئی لگانے کی تاکید کی۔
نرس نے فوراً خود کو سنبھالا اور ڈرپ لگا دی۔ جب وہ کمرے سے نکلی اس نے تنویر کو مدھم آواز میں کہتے سنا، رانیہ مجھے معاف کر دو، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ رانیہ، کیا یہ کسی لڑکی کا نام ہے؟ نرس حیران رہ گئی۔ اگرچہ ڈاکٹر لغاری عام طور پر شریف الرجل سمجھے جاتے تھے، لیکن ہسپتال میں اپنے سرد مہری کی باعث بھی مشہور تھے۔ پہلے کئی خوبصورت خاتون ڈاکٹرز انہیں لبھانے کی کوشش کرتی رہیں، مگر تنویر محض بے رحمی سے مسکرا کر انہیں بے پرواہی سے کہہ دیتے، اگر تم اپنا آپ میرے سامنے پیش کر رہی ہو تاکہ میرے ساتھ جنسی تعلق بنے تو میں دیکھ لوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تمہاری کوئی بیماری نہ ہو اور تم خوبصورت اور بے باک ہو۔ البتہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پسند کروں اور ذمہ داری اٹھا لوں تو وہ ناممکن ہے۔ نجی طور پر سب یہی کہتے تھے کہ ایسے آدمی کے پیچھے دل لگا لینا فضول ہے، وہ بے حس ہے اور کبھی کسی عورت سے واقعی محبت نہیں کرے گا۔ کہا جاتا تھا سابق ہسپتال ڈائریکٹر کی بیٹی نے تنویر سے ایسی محبت کی کہ وہ عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر بیٹھی۔ اس کے باوجود تنویر غیر محسوس رہے۔ وقت کے ساتھ ہسپتال کے لوگ بھی اس کی محبت جیتنے کا خیال ترک کر چکے تھے۔ کچھ لوگ ابھی بھی انہیں پسند کرتے تھے، مگر وہ محض تعریف اور دلدگی تک محدود تھا۔ نرس واقعی حیران تھی جب اس نے دیکھا کہ نشے کی حالت میں تنویر نے کسی اور کا نام پکارا۔ یہ بات کین کے لیے بھی غیر متوقع تھی، جو سالوں سے تنویر کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ وہ 10 سال سے اس کے ساتھ تھا، اکثر اسے خوشگوار محفلوں میں رہتے دیکھتا۔ ہر قسم کی خوبصورت عورتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن تنویر کو اب محبت نے الجھا دیا ہوگا۔ حرام، یہ تو مضحکہ خیز تھا۔ تنویر کو معلوم نہ تھا وہ کتنی دیر سویا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے ارد گرد سب کچھ سفید تھا اور اوپر ایک خالی IV بیگ لٹک رہا تھا۔ اس کا بدن بے چین محسوس ہو رہا تھا، اسے متلی آ رہی تھی مگر کچھ بھی باہر نہ نکلا۔ اس کا پیٹ ایسا تھا جیسے گانٹھ پڑ گئی ہو، پھر بھی اس میں حرکت کرنے کی سخت نہ تھی، وہ بس چپ چاپ لیٹا رہنا چاہتا تھا۔ جاگ گئے ہو؟ شہزام کی آواز تنویر کے کانوں میں گونجی۔ ذرا اوٹ میل کھا لو، اگر ابھی کچھ نہ کھایا تو سیدھا جنت جا سکتے ہو۔ شکریہ، مگر تم نے مجھے بہت اونچا اندازہ لگا لیا ہے، میرے جیسا حرامی جنت کا حقدار نہیں، مر گیا تو دوزخ جاؤں گا۔ تنویر نے خود کو حقیر کہہ کر بات کی، اس کا گلا پوری طرح خشک تھا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں؟ شہزام نے غور سے دیکھا، اس کا خوبصورت چہرہ حیرت میں تھا۔ میرے اندر کچھ ہے اور وہ سنگین ہے، تم میرا جسم لے کر اس کا معائنہ کرو، تنویر نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرا جسم انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرے، تم واقعی سنجیدہ حالت میں ہو؟ شہزام نے آہ بھری اور سر ہلایا۔ کیا تم جانتے ہو تمہاری رات کو پیٹ سے خون بہہ رہا تھا؟ اگر کین نے تمہیں ڈھونڈ کر اسپتال نہ لایا ہوتا تو کیا تم خود کو پی کر مارنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ تم 2 دن سے کمپنی نہیں گئے، ابھی حال ہی میں جیل سے باہر آئے ہو، لغاری کارپوریشن کے بہت سے معاملات تمہارے انتظار میں ہیں۔ اگر تم مسلسل ٹال مٹول کرو گے تو کمپنی کے وسائل دوسرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ بتاؤ میں اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہوں؟ تنویر لیٹے لیٹے چھت کی طرف گھورتے ہوئے اچانک ہنس پڑا۔ تم تو اسے اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کر سکتے ہو، مگر میں والدین کو تو دے دوں، وہ شاید مجھ سے پہلے چلے جائیں۔ ویسے بھی جو پیسہ میں نے ان کے لیے کمایا ہے وہ کئی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ تمہیں جلد کسی عورت کو ڈھونڈ کر شادی کر لینی چاہیے اور بچے پیدا کر لینے چاہیے، تم ابھی جوان ہو۔ بچوں کے واسطے تمہاری صلاحیت موجود ہے، شہزام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہاری صلاحیت کے ساتھ تم روزانہ ایک عورت کے ساتھ ہو کر 1 سال میں ایک فٹ بال ٹیم بنا سکتے ہو۔ جب تم 100 سال کے ہوگے مرو گے تو تمہارے 60 یا 70 اولاد ہی نہیں بلکہ 80 یا 100 تک اولاد پوتے ہوں گے، ایک بہت شاندار منظر ہوگا۔ تنویر کچھ لمحوں کے لیے سن رہ گیا، کچھ دیر بعد وہ بے بس لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے دنیا میں میرے بچے پیدا کرے، مگر یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ چند سیکنڈ حیرت کے بعد شہزام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور تنویر کا ماتھا چھوا۔ تنویر نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں بخار ہے یا نہیں، یہ ممکن نہیں، تم وہ آدمی ہو جسے محبت ستاتی ہے۔ شہزام کو یقین نہ آیا، کیا تم عورتوں کو حقیر نہیں سمجھتے؟ کیا تم نہیں مانتے کہ دنیا کی کوئی عورت تمہارے لائق نہیں؟ کیا تم ابھی بھی میرے سب سے اچھے دوست ہو؟ تنویر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم جس عورت کا ذکر کر رہے ہو وہ بالکل علیزہ نہیں ہو سکتی ہے نا؟ شہزام نے کہا، مجھے پہلے ہی محسوس ہوا تھا کہ تم اس پر بہت زیادہ دھیان دے رہے ہو۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ محبت ہے، مگر اس میں مہر و عقیدت تو ضرور ہے۔ البتہ جو تنویر میں جانتا ہوں وہ پرسکون اور متوازن ہے۔ تمہارا خواتین کے ساتھ بہت تجربہ ہے۔ چاہے تم کسی اور کو پسند کرو مگر خود پر قابو رکھ سکتے ہو اور خود کو اس بے حال کیفیت تک نہیں پہنچاؤ گے۔ تنویر کے چہرے پر خود طنزی تاثر تھا۔ شہزام ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر علیزہ معتلیزہ ہوتی تو پھر بھی پیچھے ہٹ سکتا تھا، چاہے وہ اس کی پسند ہی کیوں نہ بنی ہو۔ اس کے علاوہ وہ شروع میں واقعی اسے چھوڑ دینے اور اس سے دور رہنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ علیزہ دراصل رانیہ تھی، تنویر نے اچانک صاف طور پر سمجھ لیا کہ رانیہ ہمیشہ اس کے دل میں تھی۔ اس وقت اس کی نفرت اور حقیر سمجھ کر برتاؤ دراصل اس کی گہری محبت کا نتیجہ تھا۔ تاہم وہ اس سوچ کو اس وقت نہیں دیکھ سکا تھا جب وہ دوبارہ علیزہ کی طرف مائل ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ چاہے اس کی شکل بدل بھی گئی ہو، وہ ہمیشہ رانیہ سے گہری محبت کرے گا۔ بس وہ بہت خود غرض تھا اور بہت دیر سے شعور میں ہوا۔ میں اسے پیار کرتا ہوں، تنویر نے دھیمی آواز میں کہا، مگر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمارا ایک ہونا ناممکن ہے۔ شہزام کا چہرہ پیچیدہ ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ حتیٰ کہ تم بھی اب محبت کو سمجھ لیا ہے۔ ہاں، میں نے محبت کو سمجھا مگر بہت دیر ہو گئی ہے۔ تنویر کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی نظروں میں خون کی سرخی چھا گئی۔ شہرام، جو حالات ہیں وہ اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ مجھے کسی کو پیار کرنا نہیں آتا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے میں سرجری نہیں کر پایا، نہ بیٹھ کر کام کر سکا۔ میرا ذہن ہمیشہ اسی میں گھرا رہتا ہے، اس لیے میں خود کو شراب کے ذریعے سنبھالتا ہوں۔ شہزام نے ہونٹ دبا لیے۔ وہ پہلے بھی تنویر کا دکھ جان چکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ کسی کو چاہا جائے مگر اسے پاس نہ پا سکنا۔ اگر تم واقعی سے محبت کرتے ہو تو مخلصانہ محنت کرو کہ تم اس کی معافی حاصل کرو۔ تم نے پہلے اسے زبردستی حاصل کیا تھا، مگر اگر تم سچے ہو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی کوشش ناکام ہو تو دوسری، تیسری، 10ویں یا 100ویں کوشش کرو۔ تم اس کے لیے یا اس کے آس پاس لوگوں کی مدد کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنا سابقہ رشتوں کی تمام خامیوں کو بدلنا ہوگا اور پہلے کی طرح گھمنڈ یا طنزیہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھو، کیا ماضی میں میں نے بہت کچھ نہیں کیا جو سبھی کو دکھ پہنچایا؟ میں نے تقریباً ہمارے بچوں کو تکلیف پہنچا دی مگر آخرکار ہم پھر سے ایک ہو گئے۔ شہرام نے اپنا ہاتھ اٹھایا جس کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی۔ تم اپنے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو مٹانے کے لیے اصلاحات کر سکتے ہو۔ میں نے پہلے ہی شہریز کی ایک انگلی کاٹ دی تھی، اس لیے میں نے اپنا ایک کاٹا تاکہ قرض ادا کر سکوں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم کتنے پختہ عزم رکھتے ہو۔ اگر وہ بس علیزہ ہی ہوتی تو بہتر ہوتا، تنویر نے خود بخود کہا۔ کیا شہزام، تم نہیں سمجھتے میں نے جو غلطیاں کی وہ تمہاری غلطیوں سے کہیں زیادہ سنگین ہیں؟ تنویر نے شہزام کی طرف دیکھا۔ میں اس کی ایک جان کا مقروض ہوں۔ شہزام حیران رہ گیا، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اور تم نے اور کیا کیا؟ مجھے لگتا ہے مجھے صرف اس وقت معاف کرے گی جب میں مر جاؤں، تنویر نے بکھرے لہجے میں کہا۔ میں اس شرط پر راضی ہوں اگر مجھے اگلی زندگی ملے، البتہ میں اگلی زندگی میں بھی شاید اسے نہ پا سکوں۔ دنیا کی سب سے ناقابل برداشت بات یہ تھی کہ 2 لوگ جانتے ہوں کہ وہ صرف ایک دوسرے کو چاہیں مگر وہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اچانک شہزام کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ تنویر ہوتا تو شاید وہ بھی لگ بھگ تباہ ہو جاتا۔